أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة البقرہ صفحہ نمبر 17، رکوع نمبر 14 شروع سے آیت نمبر 113. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. کل کے سبق میں گزرا تھا کہ یہود اور نصارہ دونوں مل کر مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ جنت میں کون جائے گا؟ صرف وہ جا سکتا ہے جو یا یہودی بنے یا پھر کیا بنے؟ عیسائی بنے. تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی اندر کی جو بات ہے وہ بھی ظاہر کرتا ہے. کبھی کبھی مسلمانوں کے خلاف تو وہ ایک تھے، وہ کہتے جو یہودی بنے یا پھر عیسائی بنے تو وہ جنت میں جائے. آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ دیکھیں وہ ایک دوسرے کے بھی مخالف تھے. اور ہوا کچھ یوں، ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں تفسیر کی کتابوں میں کہ نجران کا ایک وفد آیا عیسائیوں کا مدینہ منورہ کے یہودیوں کے پاس. کچھ مذاکرات کے لیے آئے تو درمیان میں اختلاف بڑھ گیا. تو ایک گروہ وہ عیسائی کہنے لگے کہ لیست الیہود علی شیء، یہ یہودی حق پہ نہیں ہے. تو یہودیوں نے کہا کہ نہیں، عیسائی حق پہ نہیں ہے. تو آپس میں لڑنے لگے. تو اللہ تعالیٰ اور ان کو دیکھا دیکھی مکہ کے مشرکین بھی کہنے لگے، حالانکہ وہ نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، یہ تو اہل کتاب ہیں جو اللہ پہ ایمان لاتے تھے اور نبی پر بھی ایمان لاتے تھے اور اللہ کی کسی نہ کسی کتاب پر بھی ایمان لاتے تھے. اور مشرکین نہ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، نہ کسی نبی پہ ایمان لاتے ہیں، نہ کسی کتاب پہ ایمان لاتے ہیں. وہ تو بت پرستی کرتے تھے، بتوں کی پجاری تھے. تو وہ بھی کہنے لگے دیکھو آپ لوگ آپس میں لڑ رہے ہو، ہم تو آپ کو بہت اچھا سمجھتے تھے، تم دونوں حق پہ نہیں ہو، ہم حق پر ہیں. تو ان کو بھی موقع مل گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جن چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک گروہ کہتا ہے میں حق پر ہوں، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ اس کا فیصلہ ہم بہت جلد کر دیں گے کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق پر ہے. تو ذرا دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. وقالت الیہود، اور کہنے لگے یہود، لیست النصارى، نہیں ہے عیسائی یا نصارہ، علی شیء، کسی چیز پر، حق میں سے، یعنی یہ حق پر نہیں ہے. وقالت النصارى، اور کہنے لگے نصارہ یا عیسائی، لیست الیہود، نہیں ہے یہود، علی شیء، کسی چیز پر، حق میں سے، یعنی وہ بھی حق پر نہیں ہے. تو ایک دوسرے کی مخالفت کرنے لگے.
وہم یتلون الکتاب، حالانکہ پڑھتے ہیں یہ کتاب کو، تو عیسائی انجیل پڑھتے ہیں، یہودی تورات کو پڑھتے ہیں، اس کے باوجود اس طرح کہتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہنے لگے وہ لوگ بھی، لا یعلمون، جو نہیں جانتے کچھ، جو جاہل ہے، جو مشرکین ہے، مثل قولہم، ان جیسی بات، کہ وہ بھی ایک دوسرے کو یا ان کو باطل پر سمجھنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاللہ، پس اللہ، یحکم بینہم، فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ، جس میں تھے یہ لوگ، یختلفون، اختلاف کرتے تھے، اس بات میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس میں فیصلہ کر دے گا کون حق پر ہے اور کون ناحق پر ہے۔ اور اس سے پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ حق پر وہ ہے من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، مسلمان ہوا، اور دوسرا کام کیا کیا؟ نیک عمل کیا۔ تو یہ دو باتیں جس کے اندر ہے، تو آگے ان کے لیے جزا بھی بتایا گیا کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہ ان کے اختلاف کو بیان کرتے ہیں، اور یہی صورتحال آج بھی ہے کہ یہ لوگ آپس میں تو اختلاف رکھتے ہیں، لیکن جب مسلمان کی باری آتی ہے تو مسلمان کے خلاف سب کے سب کیا ہو جاتے ہیں؟ ایک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آج کی بات نہیں، یہ بہت پہلے سے بات چلی آ رہی ہے، اور قرآن نے اس کا تذکرہ بھی کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شخص سے کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو مسجدوں سے لوگوں کو منع کرتے۔ اور اس کے متعلق کئی واقعات ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، یہ بیت المقدس جو ہے یہ یہودیوں کے قبضے میں تھا، اور عیسائی لوگ جو تھے تو ان کے لیے بھی یہ محترم اور پاک جگہ تھی۔ تو یہودی اور عیسائیوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہوا، تو ایک بادشاہ کے تعاون کے ساتھ، جس کا نام تھا طیطوس پرانے زمانے میں، اس کے ساتھ مل کر عیسائیوں نے بیت المقدس کو تہس نہس کر دیا، برباد کر دیا، اور اس کو اجاڑ دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تک، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک پھر ویسے ہی رہا، ویران رہا مسجد اقصیٰ یا بیت المقدس۔ تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے مسجدوں سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، مسجدوں کو ویران کرتے ہیں، ان کو اجاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر یا اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تو مکہ مکرمہ کے مشرکین کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور انہوں نے بیت اللہ شریف سے آپ کو نکال دیا، اور مدینہ منورہ آپ کو ہجرت کرنی پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر سے لوگوں کو منع کرتا ہے، پھر اللہ کے نبی کو منع کرتے ہیں۔ تو اس کے متعلق بھی یہ آیت نازل ہوئی۔ یا پھر تیسرا واقعہ جو صلح حدیبیہ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، چند تھوڑے عرصے بعد آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، آگے انشاءاللہ سورہ فتح میں اس کا تفصیلی واقعہ آئے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا اور صحابہ سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، اور نبی کا خواب آپ کو معلوم ہونا چاہیے سچا ہوتا ہے، اور وہی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے وہ حکم ہوتا ہے۔ تو صحابہ کو لے کے چلے، جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کافر لوگ آ کر انہوں نے سامنا کیا اور روکا آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے مسجد سے یا اللہ کے گھر سے لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑے ظالم، ان کو تو چاہیے تھا کہ خود مسجد میں ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، عاجزی کے ساتھ داخل ہوتے، یہ لوگوں کو منع کرتے ہیں اس سے۔ یہ بہت بڑے ظالم۔ مفسرین کرام یہاں سے چند مسئلے بتاتے ہیں کہ دیکھیں، مسجد سے ایک تو منع کرنا ان کے لیے بھی ہے، لیکن قرآن تو ابدی اور ازلی کتاب ہے، یہ تو قیامت تک ہمارے لیے رہنمائی ہے اور ہدایت ہے۔ تو مسجدوں سے روکنا، آج کے زمانے میں بھی کوئی مسجد سے کسی کو روکتا ہے تو یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ ایک تو ظاہری صورت ہے کہ کوئی بندہ کھڑا ہو کے منع کرے کہ آپ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ تو ظاہری
جس طرح ایک ویڈیو میں آیا تھا انگلینڈ میں کہیں پر ایک شخص کھڑا ہو کے تو آگے سے دوسرے کو منع کر رہا ہے کہ آپ لوگ اس مسجد میں نہیں آ سکتے. اور پاکستان میں توڑے توڑے مسلکی اختلاف پر کہ آپ اس مسلک کے ہو، ہم اس مسلک کے ہیں، اور بسا اوقات تو بورڈ لگا ہوتا ہے یا مسجد کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ فلاں لوگوں کا داخلہ ممنوع ہے، تو مسجدوں سے لوگوں کو منع کر رہے ہیں. یہ حقیقت ہے اور لکھا ہوتا ہے باقاعدہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں سے بڑا ظالم کوئی اور نہیں ہو سکتا. ایک صورت یہ ہے، یہ تو ظاہری صورت ہے جو اس میں شامل ہی شامل ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص یہاں پر کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرے کہ لوگوں کو نماز اور تلاوت اور ذکر سے منع کرے. کیسے؟ زور زور سے کوئی ذکر کرے، لوگ نماز پڑھ رہے ہو تو یہ بھی اس میں آتا ہے. یا باتیں کریں، شور و شغب کریں، یا مسجد میں نہ ہو لیکن مسجد کے باہر کوئی گانا بجانا یا اس طرح شور و شغب کرے کہ یہاں آ کر نمازیوں کا نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے، تو یہ بھی اس میں داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ کی نماز سے، اللہ کے ذکر سے لوگوں کو منع کرتے ہیں. اور یہ بھی مشرکین کا کام تھا. جب وہ دیکھتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نماز پڑھتے تو وہ سیٹیاں بجاتے تھے، سیٹی، تاکہ ان کی نماز میں خلل پیدا ہو جائے، یہ نماز میں ڈسٹریکٹ ہو جائے، وہ اللہ سے ان کی توجہ ختم ہو جائے، کسی اور طرف چلی جائے ان کی توجہ. اس کے لیے وہ سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے. تو یہ بھی اس میں آتا ہے. یا پھر کہتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی کام ہو جس سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، یا پھر وہ مسجد میں آنے سے اس بات کی وجہ سے منع ہوتے ہیں، کوئی بھی کام ہو، تو یہ سب کے سب اس میں داخل ہیں کہ کیا کریں، یہ مسجد سے منع کرنے والے ہیں اور یہ ان بڑے ظالم لوگوں میں سے شمار ہوتے ہیں. تو اس میں کئی صورتیں آ سکتی ہے. بندہ خود سوچے، فکر کرے کہ کون سی بات ایسی ہے جس کی وجہ سے نمازیوں کی نماز میں خلل پیدا ہوتی ہے، یا پھر وہ نماز میں آنے سے رکتے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو یہ اس آیت کے زمرے میں آتا ہے. مسجدوں کو ویران نہیں کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا. مسجدوں کو آباد کرنے والے انما یامر مساجد اللہ، کہ ہم نے مسجدوں کو آباد رکھنا ہے، مسجدوں کو ویران نہیں کرنا کہ اس سے نمازی ہماری وجہ سے پیچھے چلے جائے. ایسا نہیں کریں گے. ہم وہ کام کریں گے کہ نمازی راغب ہوں گے. تو اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کھانے کے لیے آتے ہیں مسجد میں، تو یہ بات غلط ہے. ہم یہ کوئی بھی کام ایسا کرتے ہیں تاکہ لوگ مسجد کی طرف آئے، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ کوئی ترغیبی بات ہو، چاہے وہ درس ہو، چاہے وہ کوئی اور بات ہو. تو اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا رخ کہاں ہو جائے، مسجد کی طرف ہو جائے. تو یہ بھی اسی میں شامل ہے. قرآن میں آتا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور اس کے رسول پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اور جو مسجدوں کو ویران کرتے ہیں تو یہ ظالموں میں شامل. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مشہور ہے، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے اور یاد کر کے عمل کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ شرافت اور عزت کے 6 کام ہیں. 6 کام ایسے ہیں جو عزت والے ہیں، شرافت والے ہیں. 3 کام سفر میں ہے، 3 حضر میں. جب آپ مقام پر ہو جیسے ہم ہیں تو 3 کام کرنے چاہیے آپ کو. جب آپ کہیں سفر میں جا رہے ہو تو 3 کام آپ کو کرنے چاہیے. جو حضر کے ہیں، آپ ادھر ہو، ایک ہے تلاوت کا اہتمام کرنا، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا. دوسرا کام مسجدوں کو آباد کرنا. جب آپ گھر پہ ہو نا، مقیم ہو، گھر میں ہو، تو مسجدوں کی طرف جانا، مسجدوں کو آباد کرنا. تیسرا کام نیک دوستوں کو جمع کرنا، اپنا حلقہ احباب نیک لوگوں کو بنانا، ان کے درمیان میں اٹھنا بیٹھنا. یہ 3 کام شرافت اور عزت والے ہیں. اور جب آپ سفر میں جاتے ہو تو پہلا کام یہ کہ آپ سفر میں آپ کے پاس اگر توشہ ہے، کوئی چیز ہے آپ لے کے گئے ہو، تو اپنے توشے کو، اپنے کھانے کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا، ان کو اس میں شریک کرنا. دوسرا کام کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ اچھے اخلاق سے پیش آنا. کہ سفر میں مختلف قسم کی تھکاوٹ اور مشقتیں، مصیبتیں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے آپ کسی کو تکلیف کا باعث نہ بنو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اور تیسرا کام کیا کرو کہ شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے اپنے مسافر دوستوں کو، بھائیوں کو اپنے ساتھ ہنسی خوشی مذاق اور اسی طرح ان کو مصروف رکھنا، تاکہ ان کا دل بھی لگا رہے اور تکلیف کا احساس نہ ہو ان کو،
تو ان کا دل رکھنے کے لیے ان کے ساتھ ایسی باتیں کرنا جو شریعت کے حدود میں ہو اور وہ خوش ہوں اس سے. تو یہ 3 کام کہتے ہیں وہ کہ کیا ہے؟ شرافت والی باتیں ہیں، شرافت والے کام. اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ کام ہے وہ جو مسجدوں سے منع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب سے بڑے ظالم. ترجمہ دیکھیے، ومن ازلم اور کون ہے بڑا ظالم، ممن منع اس شخص سے، منع جو منع کرتا ہے، مساجد اللہ کے مسجدوں سے، ان اس بات سے منع کرتا ہے، یذکر فیہا اسمہ کہ ذکر کیا جائے اس میں اللہ کا نام، اللہ کا ذکر کیا جائے، اس سے لوگوں کو منع کرتے ہیں. دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ وسعی فی خرابہا اور کوشش کرتے ہیں اس کے اجاڑنے میں، اس کو ویراں کرنے میں، اس کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک ما کان لہم، یہی لوگ ہیں، ما کان لہم نہیں ہے کوئی حق ان کو، ان یدخلوہا کہ داخل ہو جائے ان میں، ان مسجدوں میں، الا خائفین مگر ڈرے ہوئے سہمے ہوئے عاجزی کے ساتھ. لہم فی الدنیا خزی ہے ان کے لیے دنیا میں رسوائی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور آخرت میں ہے ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے آخرت میں. تو دنیا میں بھی رسوائی ان کا مقدر ہوگی جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی بڑے عذاب کا سامنا ہوگا. اللہ ہماری حفاظت کرے. آگے کا جو مسئلہ ہے کہ بیت المقدس آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کا بھی قبلہ رہا چند مہینے، اسی طرح یہودیوں کا بھی قبلہ اور عیسائیوں کا بھی قبلہ بیت المقدس تھا. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم علیہ السلام وہ بیت المقدس کی خادمہ تھی اور وہاں پر خدمت کیا کرتی تھی. اور یہ تفصیلی واقعہ انشاءاللہ آگے آئے گا سورہ مریم میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتخذت مکانا شرقیہ کہ بیت المقدس کے مشرقی جگہ پر انہوں نے اپنے لیے جگہ بنائی ہوئی تھی اور وہاں پر وہ عبادت کیا کرتی تھی. تو عیسائی لوگ اور یہودی لوگ جو ہے وہ مغربی حصے کو زیادہ پسند کرتے تھے بیت المقدس کے. تو عیسائی لوگ مشرق کو اپنا قبلہ بنائے ہوئے تھے اور یہودی مغرب والے حصے کو اپنا قبلہ بنائے ہوئے تھے. تو ان لوگوں کا آپس میں اختلاف ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرق اور مغرب کچھ نہیں ہے، جس طرف بھی منہ کرو گے تو عبادت کس کی کرو گے؟ اللہ کی، اور اللہ کو ادھر پاؤ گے. یا پھر ایسا ہوا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایک دفعہ باہر گئے صحرا میں، دیکھا تو بادل آ گئے اور ان پہ قبلہ مشتبہ ہو گیا. اب پتہ نہیں چل رہا قبلہ کس طرف ہے. یہ آج کمپاس وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے اس وقت، تو وہ ستاروں سے معلوم کیا کرتے تھے کہ یہ قطبی ستارہ ہے اور قبلہ اس کے خلاف ہے یا اس کے موافق ہے، اور یہ فلاں ستارہ ہے. یہ ستاروں کا علم بہت عام تھا. آج کل ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ستارے کیا ہیں اور سیارے کیا ہیں، ان باتوں سے بے خبر ہے. تو ان پہ قبلہ مشتبہ ہو گیا. تو ہوا کیا، انہوں نے نماز کو وقت ہو گیا تو نماز تو پڑھنی، تو اندھیرا بھی تھا تو ایک نے ایک طرف نماز پڑھی اور ادھر نشان بھی لگا دیا، کیونکہ ریت وغیرہ کوئی نشان لگا دیا کہ ادھر میں نماز پڑھی، کل دیکھوں گا کہ صحیح نماز پڑھی تھی یا غلط. تو دوسرے نے بھی نماز پڑھی تو اس نے، کیونکہ اندھیرا تھا، اپنے حساب سے انہوں نے نمازیں پڑھی. بعد میں آ کے آپ علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ ہم نے تو ایسی نماز پڑھی، کل دیکھا تو قبلہ کسی اور طرف تھا اور ہم نے نماز کہیں اور پڑھی تھی، تو کیا ہم دوبارہ نماز پڑھے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اب دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب ہر طرف اللہ کے لیے. آپ نے جس طرف بھی نماز پڑھی تو اللہ کے لیے پڑھی اور وہ قبول ہو گئی ہے. تو یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ ایسی جگہ پر ہو جہاں پر آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ قبلہ کس طرف ہے، پھر آپ نے تحری کرنا ہے. تحری کا مطلب کیا ہے؟ کوشش کرنا ہے، سوچنا ہے کہ کس طرف ہوگا قبلہ، اور اپنی سوچ کے مطابق جس طرف بھی آپ کو لگے تو ادھر آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں. اگر نماز کے دوران آپ کو پتہ چلے کہ اس طرف نہیں ہے تو قبلہ کی طرف منہ موڑ دیں نماز میں ہی، اور اگر نماز پڑھ لی اسی طرح پھر ٹائم گزر گیا، پھر بعد میں پتہ چلا کہ غلط طرف نماز پڑھی تھی، تو انشاءاللہ آپ کی نماز قبول ہوگی. ایک اور مسئلہ اس میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ مسافر ہوتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، تو اکثر لوگ یہ سیٹ پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے
کہ سیٹ پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا، کیونکہ گاڑی تو ہر طرف مڑتی ہے، تو اگر آپ نفل نماز پڑھتے ہیں سیٹ پہ بیٹھ کے آپ نیت باندھو، کوشش کریں کہ قبلے کی طرف منہ گاڑی کا سمت ہو، لیکن گاڑی تو بالکل سیدھی نہیں جائے گی، وہ تو جہاں روڈ جاتا ہے وہیں پر گاڑی جائے گی، تو گاڑی ٹرن بھی لے گی، وہ قبلے سے رخ اس کا پھرے گا بھی، تو بھی آپ کی نماز نفل نماز، یاد رکھیے نفل نماز ہو جاتی ہے ایسی گاڑی میں جہاں آپ کو گاڑی کا رخ بدلنا پڑتا ہے، جہاں پر آپ کو پراپر سے قبلے کی طرف منہ نہیں کر سکتے، تو وہاں پر آپ نفل نماز پڑھ سکتے ہو، فرض نماز نہیں پڑھ سکتے۔ فرض نماز کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی۔ اگر ایسی سواری ہے جہاں پر آپ ایسا کر سکتے ہو، جیسے گاڑی میں نہیں کھڑا ہو سکتا بندہ، لیکن آپ ٹرین میں جا رہے ہو یا ہوائی جہاز میں جا رہے ہو، تو وہاں پر آپ کھڑے ہو سکتے ہو، آپ جس طرف گاڑی جائے لیکن آپ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ تو آپ نے قبلے کی کوشش کرنی ہے، معلوم کرنا ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے آپ نے نیت باندھی ہے۔ اگر اس دوران جہاز کا رخ موڑ گیا اور آپ کو لگے کہ میں بھی قبلے کی طرف منہ کر سکتا ہوں، تو نماز میں ہی پھر جاؤ، نہیں تو اسی طرح کمپلیٹ کرو، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ یا ٹرین کا رخ تبدیل کر دیا اور آپ نہیں قبلے کی طرف رخ موڑ سکتے، تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن یاد رکھیے کہ فرض نماز کی بات ہو رہی ہے، نفل نماز پڑھ سکتے ہو، فرض نماز نہیں پڑھ سکتے بغیر قبلہ کی طرف رخ کرتے ہوئے، تو اس کے لیے آپ کو گاڑی روکنی پڑے گی، کھڑے ہو کے 2 رکعت فرض اگر آپ سفر میں ہیں، یا پوری نماز پڑھیں گے۔ تو یہ ایک مسئلہ یہاں سے مفسرین نے یہ نکالا ہے اور یہ بتایا ہے۔ ذرا ترجمہ دیکھیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ٹائروں کی وجہ سے، ہوا کی وجہ سے نہیں نماز ہوتی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے نا اس میں، جی تو نفل نماز پڑھ سکتے ہو، نفل نماز کسی بھی گاڑی میں ہو، نفل نماز فرض نہیں پڑھ سکتے۔ نفل نماز گاڑی میں بیٹھ کے آپ کے پاس ٹائم ہے اور لمبا سفر ہے، 4-5 گھنٹے کا وضو بھی ہے، تو ادھر ہی نیت باندھو، آپ نماز پڑھو، تلاوت کرو اس میں، اور اپنی مشغولیت سفر میں نیک رکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کوئی میوزک لگا دو، کوئی غزلیں وغیرہ، جگجیت سنگھ لگا دو کہ چلو سفر کیا ہوگا اچھا کٹے گا، تو نہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ نیت باندھ کے 2 رکعت نفل کرو، تلاوت۔ اکثر بزرگوں کے دیکھا گیا ہے کہ وہ موٹر وے پہ جا رہے ہیں، تو کسی نے اگر اس کو روک لیا یا دیکھا تو وہ نماز پڑھے جا رہے ہیں، تو اپنے سفر کو بھی، اپنے اوقات کو قیمتی بنانے۔ ترجمہ دیکھیے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس فَأَيْنَمَا، پس جس طرف تولو پھرو گے تم، منہ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس ادھر اللہ کی توجہ ہے، ادھر ہی اللہ ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، واسع، بہت وسعت والا ہے، علیم، بہت بڑے علم والا ہے، وہ جانتا ہے۔ ایک اور مسئلہ یہاں پر کہ جو یہود تھے اور عیسائی تھے، تو وہ لوگ اللہ کو ولد ثابت کیا کرتے تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور جو مکہ کے مشرکین ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، والعیاذ باللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذبنی ابن آدم، کہ آدم کا بیٹا میری تکذیب کرتا ہے، مجھے جھٹلاتا ہے، ولم یکن لہ ذالک، اسے اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے رب کو جھٹلائے، وشتمنی، اور وہ مجھے گالیاں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مجھے گالیاں دیتا ہے، ولم یکن لہ ذالک، اور اس آدم کے بیٹے کو نہیں چاہیے کہ مجھے گالی دے۔ آپ سوچیں، اللہ احکم الحاکمین، رب العالمین، دونوں جہانوں کے بادشاہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ انسان، چھوٹا سا انسان کمزور، یہ مجھے گالیاں دیتا ہے، مجھے جھٹلاتا ہے، حالانکہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کس طرح اللہ کو جھٹلاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں اسے دوبارہ نہیں اٹھا پاؤں، دوبارہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، ایک دفعہ مر گئے تو اللہ ہمیں نہیں اٹھا سکتا، دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا، تو یہ مجھے جھٹلاتے ہیں۔ آگے والی آیت میں اللہ فرماتے ہیں میں نے تو تمہیں بغیر کسی نقشے کے پیدا کیا، بدیع السماوات والارض، میں تمہارا ایجاد کرنے والا ہوں، تمہیں نئے سرے سے بنانے والا ہوں، کہ تمہارا کوئی نقشہ نہیں تھا، تو پہلی مرتبہ کوئی چیز بنانا مشکل ہے، دوسری مرتبہ اس کی کاپی کرنا مشکل ہے یا آسان ہے؟
آسان ہے، پہلی مرتبہ کام کرنا مشکل ہے، اس میں آپ کو سوچنا پڑتا ہے، اور دوسری مرتبہ تو آپ کے پاس بنایا نقشہ ہے، صرف اس کو کاپی کرنا ہے۔ وہ فارسی میں ایک ہے نقاش نقش ثانی بہتر کشل ز اول، کہ جو نقاش ہے، پینٹر ہے، تو وہ ایک دفعہ کوئی پینٹنگ بناتا ہے تو وہ ذرا مشکل بناتا ہے، لیکن نقش ثانی جو ہے، دوسرا جو نقش وہ اسی طرح بناتا ہے تو وہ اس سے بہتر بناتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایک نقشہ آ گیا، اس کے پاس ایک نمونہ آ گیا، ماڈل آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تو تمہیں پہلی مرتبہ بغیر کسی نقشے کے پیدا کیا، تو دوبارہ میں کیا نہیں پیدا کر سکوں گا؟ یہ لوگ مجھے جھٹلاتے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، یہ لوگ مجھے گالی دیتے ہیں۔ کیسے گالی دیتے ہیں اللہ کو؟ کہ یہ لوگ اللہ کے لیے ولد ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹی ہے، والعیاذ باللہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کسی بھی نسبت سے پاک ہے، اسے نہ بیٹے کی ضرورت ہے، نہ بیٹی کی ضرورت ہے، نہ دوست کی ضرورت ہے، نہ کسی وزیر مشیر کی ضرورت ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو بیٹے کو ثابت کرنا یہ نقص ہے، یہ عیب ہے اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ مجھے اس کی طرف کیا کرتے ہیں؟ گالی دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ بیٹا ہونا تو نعمت ہے، ہم مانگتے رہتے ہیں اللہ بیٹا دے دے، بیٹا ہونا تو نعمت ہے، کیسے گالی ہے؟ تو اس کے لیے ایک مثال لیتے ہیں، مثال سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اگر ایک نوجوان لڑکی ہے، اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، تو اور آپ نے کہا کہ فلاں بچہ اس کا بیٹا ہے، تو یہ بیٹے کی نسبت اسی کی طرف کرنا یہ اچھی بات ہے، تعریف ہے، یا پھر گالی ہے؟ یہ تو گالی ہے، کیونکہ تو شادی نہیں ہوئی اور بیٹا ہے اس کا، تو بات کہیں اور چلی جاتی ہے۔ حالانکہ وہ اگر بڑی ہو جائے، اس کی شادی ہو جائے، تو اس کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیٹوں، ان چکروں سے پاک ہے، اور اگر آپ بیٹے کی نسبت اس کی طرف کرتے ہو تو یہ بھی اللہ کی طرف گالی کی نسبت ہے۔ جس طرح ایک عام لڑکی، حالانکہ اس سے بیٹا پیدا ہو سکتا ہے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اگر وہ گالی ہے، تو اللہ وہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، سرے سے پاک ہے، اس کی طرف ان چیزوں کی نسبت کرنا یہ اور بھی گالی ہے، بہت بڑی گالی ہے۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے۔ تو اس بات کا تذکرہ ہے یہاں پر ان آیات میں۔ ترجمہ دیکھیے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ تو ہوا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، وَقَالُوا اور کہتے ہیں یہ لوگ، اتخذ اللہ کہ رکھتا ہے اللہ، ولد اولاد رکھتا ہے۔ تو یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، والعیاذ باللہ۔ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور مشرکین کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحانہ، پاک ہے اللہ ان چیزوں سے، ان تمام باتوں سے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ ہے اس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے تابعدار ہے، فرمان بردار ہے، تو اسے کیا بیٹے اور بیٹے کی ضرورت؟ بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے یا مؤجد ہے، السماوات آسمانوں کا، والارض اور زمینوں کا۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی چیز کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، پس بے شک وہ کہتا ہے اس کو، کن ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ وہ صرف امر کن کر دیتا ہے کہ یہ ہو جا، تو وہ خود بخود وہ ہو جاتا ہے، اسی ذات ہے۔ ترجمہ دیکھیے شروع۔ وقالت اليہود، اور کہتے ہیں یہود، لیست النصارى علی شیء، نہیں ہے عیسائی کسی چیز پر حق میں سے۔ وقالت النصارى، اور کہتے ہیں نصارہ اور عیسائی، لیست الیہود علی شیء، نہیں ہے یہود کسی چیز پر حق میں سے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب کو۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہتے ہیں وہ لوگ، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، جاہل ہے، مثل قولہم، ان لوگوں کی بات کی طرح وہ بھی کہتے ہیں۔ فاللہ، پس اللہ، یحکم بینہم، فیصلہ کرے گا ان میں، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ، جس میں یہ تھے، یختلفون، اختلاف کرتے تھے۔ ومن اظلم، اور کون ہے بڑا ظالم، ممن، اس شخص سے، منع مساجد اللہ، جو منع کرتا ہے اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر، کہ ذکر کیا جائے، فیہا، اس میں یا ان مسجدوں میں، اسمہ، اس کا نام، وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرتا ہے،
فی خرابہا اس کے اجاڑنے میں یا ویراں کرنے میں۔ اولئک یہی لوگ ما کان لہم نہیں ہے لائق ان کے لیے ان یدخلوہا کہ داخل ہو وہ ان مسجدوں میں الا خائفین مگر ڈرے ہوئے سہمے ہوئے۔ لہم فی الدنیا ہے ان کے لیے دنیا میں خزی رسوائی، ولہم فی الآخرۃ اور ہے ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم بہت بڑا عذاب۔ وللہ المشرق اور ہے اللہ کے لیے مشرق، والمغرب اور مغرب، فأینما پس جس طرف بھی تولو تم منہ پھیرو گے، فثم وجہ اللہ پس اس طرف اللہ کی توجہ ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ واسع بہت وسعت والا ہے، علیم بہت علم رکھنے والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ اور کہتے ہیں یہ اتخذ اللہ رکھتا ہے اللہ ولدن اولاد، سبحانہ پاک ہے اللہ ان باتوں سے، بل لہ بلکہ ہے اس کے لیے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، کل لہ سب کچھ تمام کے تمام اس کے لیے ہے، قانتون فرما بردار اور مطیع۔ بدیع السماوات نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے یا موجد ہے ایجاد کرنے والا ہے، السماوات آسمانوں کا، والارض اور زمینوں کا۔ وَإِذَا قَضَى اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے امراً کسی بات کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ پس بے شک وہ کہتا ہے لہو اس کو کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔